خدا کے زندہ اور پاک کلام میں سے گنتی کی کتاب اس کا 22واں باب۔ پھر بنی اسرائیل نے کوچ کیا اور دریائے یردن کے پار مواب کے میدانوں میں یریحو کے مقابل خیمے کھڑے کیے۔ اور جو کچھ بنی اسرائیل نے اموریوں کے ساتھ کیا تھا وہ سب بلک بن صفور نے دیکھا تھا، اس لیے موابیوں کو ان لوگوں سے بڑا خوف آیا کیونکہ یہ بہت سے تھے۔ غرض موابی بنی اسرائیل کے سبب سے پریشان ہوئے، سو موابیوں نے مدیانی بزرگوں سے کہا کہ جو کچھ ہمارے آس پاس ہے اسے یہ انبوا ایسا چٹ کر جائے گا جیسے بیل میدان کی گھاس کو چٹ کر جاتا ہے۔ اس وقت بلک بن صفور موابیوں کا بادشاہ تھا، سو اس نے باور کے بیٹے بلعام کے پاس فتور کو، جو بڑے دریا کے کنارے اس کی قوم کے لوگوں کا ملک تھا، قاصد روانہ کیے کہ اسے بلا لائیں، اور یہ کہلا بھیجا، دیکھ ایک قوم مصر سے نکل کر آئی ہے، ان سے زمین کی سطح چھپ گئی ہے، اب وہ میرے مقابل ہی آ کر جم گئے ہیں، سو اب تو آ کر میری خاطر ان لوگوں پر لعنت کر کیونکہ یہ مجھ سے بہت قوی ہیں، پھر ممکن ہے کہ میں غالب آؤں اور ہم سب ان کو مار کر اس ملک سے نکال دیں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ جسے تو برکت دیتا ہے اسے برکت ملتی ہے، اور جسے تو لعنت کرتا ہے وہ ملعون ہوتا ہے۔ سو مواب کے بزرگ اور مدیان کے بزرگ فال کھولنے کا انعام ساتھ لے کر روانہ ہوئے اور بلعام کے پاس پہنچے اور بلک کا پیغام اسے دیا۔ اس نے ان سے کہا کہ آج رات تم یہیں ٹھہرو، اور جو کچھ خداوند مجھ سے کہے گا اس کے مطابق میں تم کو جواب دوں گا۔ چنانچہ مواب کے امرا بلعام کے ساتھ ٹھہر گئے، اور خدا نے بلعام کے پاس آ کر کہا، تیرے ہاں یہ کون آدمی ہیں؟ بلعام نے خدا سے کہا کہ مواب کے بادشاہ بلک بن صفور نے میرے پاس کہلا بھیجا ہے کہ جو قوم مصر سے نکل کر آئی ہے اس سے زمین کی سطح چھپ گئی ہے، سو تو اب آ کر میری خاطر ان پر لعنت کر، پھر ممکن ہے کہ میں ان سے لڑ سکوں اور ان کو نکال دوں۔ خداوند نے بلعام سے کہا، تو ان کے ساتھ مت جانا، تو ان لوگوں پر لعنت نہ کرنا، اس لیے کہ وہ مبارک ہیں۔ بلعام نے صبح کو اٹھ کر بلک کے امراء سے کہا، تم اپنے ملک کو لوٹ جاؤ، کیونکہ خداوند مجھے تمہارے ساتھ جانے کی اجازت نہیں دیتا۔ اور مواب کے امراء چلے گئے اور جا کر بلک سے کہا کہ بلعام ہمارے ساتھ آنے سے انکار کرتا ہے۔ تب دوسری دفعہ بلک نے اور امراء کو بھیجا جو پہلوں سے بڑھ کر معزز اور شمار میں بھی زیادہ تھے۔ انہوں نے بلعام کے پاس جا کر اس سے کہا، بلک بن صفور نے یوں کہا ہے کہ میرے پاس آنے میں تیرے لیے کوئی رکاوٹ نہ ہو، کیونکہ میں نہایت عالی منصب پر تجھے ممتاز کروں گا، اور جو کچھ تو مجھ سے کہے میں وہی کروں گا، سو تو آ جا اور میری خاطر ان لوگوں پر لعنت کر۔ بلعام نے بلک کے خادموں کو جواب دیا کہ اگر بلک اپنا گھر بھی چاندی اور سونے سے بھر کر مجھے دے تو بھی میں خداوند اپنے خدا کے حکم سے تجاوز نہیں کر سکتا کہ اسے گھٹا کر یا بڑھا کر مانوں۔ سو اب تم بھی آج رات یہیں ٹھہرو تاکہ میں دیکھوں کہ خداوند مجھ سے اور کیا کہتا ہے۔ اور خدا نے رات کو بلعام کے پاس آ کر اس سے کہا، اگر یہ آدمی تجھے بلانے کو آئے ہوئے ہیں تو تو اٹھ کر ان کے ساتھ جا، مگر جو بات میں تجھ سے کہوں اسی پر عمل کرنا۔ سو بلعام صبح کو اٹھا اور اپنی گدھی پر زین رکھ کر مواب کے امراء کے ہمراہ چلا، اور اس کے جانے کے سبب سے خدا کا غضب بھڑکا، اور خداوند کا فرشتہ اس کی مذمت کرنے کے لیے راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ وہ تو اپنی گدھی پر سوار تھا اور اس کے ساتھ اس کے 2 ملازم تھے، اور اس گدھی نے خداوند کے فرشتہ کو دیکھا کہ وہ اپنے ہاتھ میں ننگی تلوار لیے ہوئے راستہ روکے کھڑا ہے۔ تب گدھی راستہ چھوڑ کر ایک طرف ہو گئی اور کھیت میں چلے گئی۔ سو بلعام نے گدھی کو مارا تاکہ اسے راستہ پر لے آئے۔ تب خداوند کا فرشتہ ایک نیچی راہ میں جا کھڑا ہوا جو پاکستانوں کے بیچ سے ہو کر نکلتی تھی، اور اس کی دونوں طرف دیواریں تھیں۔ گدھی خداوند کے فرشتہ کو دیکھ کر دیوار سے جا لگی، اور بلعام کا پاؤں دیوار سے پچا دیا، سو اس نے پھر اسے مارا۔ تب خداوند کا فرشتہ آگے بڑھ کر ایک ایسے تنگ مقام میں کھڑا ہو گیا جہاں دہنی یا بائیں طرف مڑنے کی جگہ نہ تھی۔ پھر جو گدھی نے خداوند کے فرشتے کو دیکھا تو بلعام کو لیے ہوئے بیٹھ گئی۔ پھر تو بلعام چلا اٹھا اور اس نے گدھی کو اپنی لاٹھی سے مارا۔ تب خداوند نے گدھی کی زبان کھول دی اور اس نے بلعام سے کہا، میں نے تیرے ساتھ کیا کیا ہے کہ تو نے مجھے 3 بار مارا؟ بلعام نے گدھی سے کہا، اس لیے کہ تو نے مجھے چڑھایا، کاش میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی تو میں تجھے ابھی مار ڈالتا۔ گدھی نے بلعام سے کہا، کیا میں تیری وہی گدھی نہیں ہوں جس پر تو اپنی ساری عمر آج تک سوار ہوتا آیا ہے؟ کیا میں تیرے ساتھ پہلے کبھی ایسا کرتی تھی؟
اس نے کہا نہیں۔ تب خداوند نے بلعام کی آنکھیں کھولی اور اس نے خداوند کے فرشتوں کو دیکھا، وہ اپنے ہاتھ میں ننگی تلوار لیے ہوئے راستہ روکے کھڑا ہے۔ سو اس نے اپنا سر جھکا لیا اور اوندھا ہو گیا۔ خداوند کا فرشتہ نے اس سے کہا، تو نے اپنی گدھی کو 3 بار کیوں مارا؟ دیکھ میں تجھ سے مزاحمت کرنے کو آیا ہوں، اس لیے کہ تیری چال میری نظر میں ٹیڑھی ہے۔ اور گدھی نے مجھ کو دیکھا اور وہ 3 بار میرے سامنے سے مڑ گئی۔ اگر وہ میرے سامنے سے نہ ہٹتی تو میں ضرور تجھ کو مار ڈالتا اور اس کو جیتی چھوڑ دیتا۔ بلعام نے خداوند کا فرشتہ سے کہا، مجھ سے خطا ہوئی کیونکہ مجھے معلوم نہ تھا کہ تو میرا راستہ روکے کھڑا ہے، سو اگر اب تجھے برا لگتا ہے تو میں لوٹ جاتا ہوں۔ خداوند کے فرشتے نے بلعام سے کہا، تو ان آدمیوں کے ساتھ چلا ہی جا، لیکن فقط وہی بات کہنا جو میں تجھ سے کہوں۔ سو بلعام بلک کے امراء کے ساتھ گیا۔ جب بلک نے سنا کہ بلعام آ رہا ہے تو وہ اس کے استقبال کے لیے مواب کے اس شہر تک گیا جو ارنون کی سرحد پر اس کی حدود کے انتہائی حصہ میں واقع تھا۔ تب بلک نے بلعام سے کہا، کیا میں نے بڑی امید کے ساتھ تجھے نہیں بلوا بھیجا تھا؟ پھر تو میرے پاس کیوں نہ چلا آیا؟ کیا میں اس قابل نہیں کہ تجھے عالی منصب پر ممتاز کروں؟ بلعام نے بلک کو جواب دیا، دیکھ میں تیرے ساتھ آ تو گیا ہوں، پر کیا میری اتنی مجال ہے کہ میں کچھ بولوں؟ جو بات خدا میرے منہ میں ڈالے گا وہی میں کہوں گا۔ اور بلعام بلک کے ساتھ ساتھ چلا اور قریت حسات میں پہنچے۔ بلک نے بیل اور بیڑوں کی قربانی گزرانی اور بلعام اور اس کے امراء کے پاس جو اس کے ساتھ تھے قربانی کا گوشت بھیجا۔ دوسرے دن صبح کو بلک بلعام کو ساتھ لے کر اسے بال کے بلند مقاموں پر لے گیا۔ وہاں سے اس نے دور دور تک اسرائیلیوں کو دیکھا۔ آمین۔